بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ. بچے کی ایک بیکورڈ سا ایریا ہے، یہاں سے پڑھتے لکھتے بڑے آگے گئے اور پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں اب. پہلے ہمیں اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ بتائیں. ابتدائی جو تعلیم ہے 10ویں جماعت تک تو میں آوارہ سا لڑکا تھا، اور کرکٹ کا مجھے جنون سوار تھا سر پہ، کرکٹ کھیلنے کا، سارا دن گراؤنڈ میں رہنا. اور میرا زیادہ وقت میٹرک تک جو ہے زیادہ وقت گراؤنڈ میں ہی گزرا ہے کھیلنے میں. اور 9ویں جماعت میں میری کیمسٹری میں سپلی آئی تو مجھے ذرا دھچکا لگا کہ میں فیل ہو گیا ہوں ایک سبجیکٹ میں. تو فیل کا لفظ جو ہے مجھے اپنی ذات کے لیے سوٹیبل نہیں لگا. تو اب میں نے پھر 10ویں جماعت میں بھی گراؤنڈ تو میں نے نہیں چھوڑا، لیکن یہ ہے کہ پہلے میں سارا سال ہی نہیں پڑھتا تھا. 10ویں جماعت کے آخر پہ ایک مہینہ میں کوئی 1-2 گھنٹے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس 1-2 گھنٹے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ 10ویں جماعت میں 5 مضامین میں پاس ہو گیا. اور 10ویں جماعت میں جو بطور طالب علم میں ایوریج ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ میری 850 میں سے 400 نمبروں کی خواہش تھی کہ 850 میں سے میرے اگر 400 نمبر آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی. تو اس زمانے میں جن کے فرسٹ ڈویژن آتی تھی یا 600 نمبر آتے تھے یا 700 نمبر والوں کو تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے. یعنی میرے لیے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لوگ تھے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں بھی ان جیسا بن سکوں گا، کیونکہ میری ترجیحات میں کھیل تھا. دوستوں کے ساتھ گپ شپ 8-8 10-10 گھنٹے سارا دن بیٹھے رہنا ایک جگہ پہ، مشاعروں میں جانا اور سارا دن وہاں پہ گزار دینا. تو اس طرح کا سٹائل تھا میٹرک تک. تو میٹرک کے بعد پھر جو ہے جب میں 10ویں جماعت میں پاس ہوا، 400 کا میرا ٹارگٹ تھا کہ 400 نمبر آ جائیں. تو 428 نمبر جب آئے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کہ میں 400 کی بجائے 428 نمبر لے کے پاس ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد پھر ایف اے میں نے کہا کہ یار اگر میں 1-1.5 گھنٹہ پڑھ کے 400 کو کراس کر گیا ہوں تو اگر فرسٹ ایئر میں تھوڑی سی زیادہ محنت کرتا ہوں تو زیادہ بہتر حالات ہو سکتے ہیں. تو ایف اے میں جا کے میں نے گراؤنڈ کے ساتھ اپنا تعلق گھٹانا شروع کر دیا، اور کتاب کو میں نے 1 گھنٹے کی بجائے 2-3 گھنٹے دینے شروع کر دیا. تو فرسٹ ایئر میں میری فرسٹ ڈویژن بن گئی. تو میں نے کہا یہ تو اچھا. میٹرک میں میرے لیے نمبر بڑے اہم ہو گئے تھے، کیونکہ جو نمبرز تھے میں دیکھ رہا تھا کہ جن کے نمبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے بڑے ہی قابل عزت طالب علم تھے. تو ان کو میں بہت کسی اعلیٰ سطح پہ سمجھتا تھا کہ یہ تو بہت ہی آگے ہیں مجھ سے، اور میں تو ان سے بہت ہی پیچھے ہوں. لیکن ایف اے میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جا کے مجھے فیل ہوا کہ نمبر تو میں بھی لے سکتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے. تو پھر میں پڑھتا بھی تھا تھوڑا مجھے مزہ بھی آتا تھا پڑھنے کا. مضامین کوئی خاص میری پسند کے نہیں تھے، اردو پڑھنے کا مجھے زیادہ مزہ آتا تھا. تو میٹرک میں بھی میرے اردو میں اچھے نمبر تھے، فرسٹ ایئر میں بھی اردو میں سب سے زیادہ نمبر تھے، سیکنڈ ایئر میں بھی اردو میں سب سے زیادہ نمبر تھے. تو سیکنڈ ایئر میں نمبر میرے فرسٹ ایئر سے بھی زیادہ آ گئے. یعنی میٹرک میں سیکنڈ ڈویژن تھی اور ایف اے میں میری جا کے فرسٹ ڈویژن بن گئی. مجھے ایک حوصلہ ملا کہ یار میں سیکنڈ سے فرسٹ ڈویژن میں آ گیا ہوں. پھر میں ننکانہ کالج سے میں نے ایف اے کیا اور بی اے میں جڑاوالا کالج کرنے چلا گیا. تو وہاں پہ میں نے محنت مزید بڑھا دی. 2 سال بعد جب بی اے کا رزلٹ آیا، ایف اے میں انگریزی میں میرے سب سے کم نمبر تھے. تو بی اے میں جس طرح کا ہمارا یہ ایریا ہے، بی اے میں پہلے ہی اس سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے یا ہمارے اساتذہ نے یا دوستوں نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ آپ انگریزی میں 200 میں سے 66 نمبر لینا یہ بڑا مارکا ہے. تو میں نے وہ 66 سکیور کرنے کے لیے نا 6 ماہ زندگی میں ایک مرتبہ میں نے اکیڈمی پڑھی ہے، 6 ماہ بچے کی میں ہی.
تو ایک ماہ ہمیں پروفیسر رانا عبدالقیوم صاحب نے اکیڈمی پڑھائی، جو پرنسپل تھے. انہوں نے کالج کے بعد 1 گھنٹہ بی اے کے طالب علموں کو اس میں انہوں نے ہمیں ٹینسز وغیرہ کروائے، ایکٹیوائز پیسیوائز کروائے. وہ جو ان کا 1 مہینہ انہوں نے پڑھایا اور وہ جو انہوں نے ٹینسز کروائے، مجھے لگا کہ رانا صاحب جو ان کے ذہن میں چیزیں کلیئر تھیں انگریزی سے متعلق، وہ بڑے اچھے طریقے سے ترسیل کر گئے اپنے اس علم کی. وہ جو چیزیں ان کے یہاں پہ پڑھی ہوئی تھیں ان چیزوں کو انہوں نے ہمارے ذہنوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. اس 1 مہینے کی اکیڈمی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ انگریزی لکھی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت بولی بھی جا سکتی ہے. تو میں نے پھر انگریزی میں ڈائری لکھنا شروع کر دی، امپروو کی اپنی انگریزی. تو وہ جب میرا بی اے کا رزلٹ آیا تو نہ صرف میرے انگریزی میں 100 سے اوپر نمبر تھے، بلکہ اوور آل بھی پورے کالج میں میری پہلی پوزیشن تھی. اچھا، ایک اور دلچسپ چیز میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات شیئر کی جانی چاہیے. جو ہمارے جو اردو کے بعض طالب علم ہوتے ہیں جو ایف اے کے بعد بی اے میں بھی اردو پڑھنا چاہتے ہیں، جی ضرور کریں. وہ ایم اے اردو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایف اے کے بعد انہیں بی اے میں کوئی بھی کالج بی اے میں 200 نمبر کی اردو نہیں رکھواتا، کیونکہ بی اے کے اردو میں 2-3 طالب علم ہوتے ہیں. عموماً اس طرح کے 2-3 کیسز آتے ہیں، اور کالج کے اساتذہ ان 2-3 طالب علموں کے لیے باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ تعداد میں ہوں گے تو پڑھائیں گے. ہاں، اور ویسے بھی ان کا ایک پیریڈ بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو وہاں پہ جا کے مجھے، یعنی میں ننکانہ میں نے اپنے جو اردو کے جو ٹیچر تھے، میں نے کہا میں نے بی اے یہاں سے کرنا ہے، 200 نمبر کی اردو رکھنی ہے اختیاری. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جڑاں والا چلے جائیں. تو اب میرے ذہن میں 2 مضامین تھے اختیاری جو میں نے 200 نمبر کے لینے تھے. ایک اردو تھی 200 نمبر کی، اور 200 نمبر کی نفسیات تھے. آپ نے اردو کو کیوں انتخاب؟ ہاں، یہی میں بتاتا ہوں. اس کی ایک وجہ تو سیدھی سی یہ تھی کہ نمبرز جو تھے یہ بھی اپنے آپ کو جانچنے کا، ایک اپنے انٹرسٹ کی پیمائش کرنے کا ایک ذریعہ تھے. تو میرے اردو میں نمبر ایف اے میں سب سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ اس میں میرا کہ مجھے لگا، پھر مجھے اردو کے استاد بہت اچھے لگتے تھے. میرا خیال ہے کہ میں ایف اے میں صرف اردو ہی پڑھنے جاتا تھا. کالج میں اس استاد کے ساتھ میں کافی مانوس ہو گیا. مجھے وہ بہت پیارے لگتے تھے، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں، ان کی باتیں مجھے سمجھ آتی تھیں. بلکہ جب سلیک سیزن شروع ہوتا ہے تو ہم 2 طالب علم ہی رہ گئے تھے ان کے پاس اردو پڑھنے والے. ایک میرے دوست ہیں اسد علی عابد، وہ بھی ایم فل انہوں نے فائن آرٹ میں کیا ہے. تو ایک میں تھا، ہم 2 ہی ان کے پاس جو ہے وہ اردو پڑھتے تھے. تو ہمیں اتنا شوق تھا ان کے ساتھ جو ہے ٹچ رہنے کا، یعنی ان کے ساتھ وابستہ ہو کے، ان کے ساتھ جڑ کے، ان کے پاس بیٹھ کے، ان کو محسوس کر کے، وہ جو بھی بات کر رہے ہوں، وہ چپ ہوں، وہ بات کر رہے ہوں، وہ ہمیں اچھے لگتے تھے. تو یہ یعنی مجھے انٹر میں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا میں مختلف شخصیات ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں. اپنی ایف اے کی زندگی تک میں کئی لوگوں سے مل چکا تھا. تو مجھے جو پیارا انسان لگا، جو مجھے شعبہ پیارا لگا، جو مجھے لگا کہ مجھے اس طرح کا بننا ہے، تو وہ میرے اردو کے ٹیچر تھے جو مجھے کالج میں ملے. وہ ان کا ملنا جو ہے اس نے بھی مجھے میری دلچسپی سے متعلق بتایا کہ میرا اس طرف رجحان ہے، میرے مزاج کا، میری طبیعت کا. تو میں ویسا بننا چاہتا تھا. میری خواہش تھی کہ اگر میں لیکچرار بن جاتا ہوں، لیکچرر بن جاتا ہوں میں اردو کا، تو یہ میری زندگی بڑی مزے کی ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیکچرار شوق سے بنے ہیں؟ بالکل 100% میں شوق سے بنا ہوں. بلکہ آگے چل کے جب میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ جب میں بی اے میں گیا وہاں پہ، تو مجھے وہاں پہ بھی داخلہ نہیں ملا اردو میں. ٹھیک ہے. پرنسپل رانا عبدالقیوم صاحب سے میں ملا تو میں نے کہا سر میں اردو پڑھنا چاہتا ہوں بی اے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اردو آپ کو ایک طالب علم کو تو کوئی ٹیچر نہیں پڑھائے گا یہاں پہ. تو پھر میں نے کہا کہ سر میں ننکانہ کالج میں بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی مجھے یہی جواب ملا. یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ بھی یہی جواب ملا. پھر مجھے وہ کالج بتا دیں جہاں پہ مجھے نا اردو میں 200 نمبر کی اردو پڑھائی جا سکے. تو میرا انہوں نے بازو پکڑ لیا
بازو پکڑ کے وہ اردو کے ایک استاد تھے ان کے کمرے میں لے کے گئے مجھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. تو انہوں نے 2 سال مجھے پڑھانے کا ارادہ کیا. پہلے 1-2 لیکچرز میں تو انہوں نے مجھے پوری طرح سے بھگانے کی کوشش کی کہ آپ بھاگ جاؤ، اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے اردو کا، اردو پڑھ کے کیا کرو گے آپ، تو یہ نا بیکار کام ہے، ٹھیک ہے، آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور آپ بی اے میں 200 نمبر کی اردو پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر بھی آپ ڈٹے رہے؟ پھر بھی میں نے کہا سر میں نے پڑھنی ہے. انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے مجھے، میں روزانہ جاتا تھا ان کے کمرے میں، وہ مجھے قہوہ پلاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے میرے ساتھ، اردو نہیں پڑھاتے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا اس بات کا، بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1 مہینہ پورا میں گیا ہوں اور انہوں نے مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا کتاب سے. مجھے ویسے وہ اچھے لگتے تھے، مجھے ان کی باتیں اچھی لگتی تھیں، یعنی ان کے اندر وہ ادب پڑھانے کی وہ جو صلاحیت تھی وہ ان کے اندر موجود تھی. تو مہینے بعد جب انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نصر اللہ میں نہیں پڑھا سکتا آپ کو، آپ آئیں یہاں پہ بیٹھیں، قہوہ پئیں اور یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں، مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں 2 سال آپ کو اکیلے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پڑھاؤں گا. تو اس دن میں مطلب جب واپس آیا کالج سے تو میں سچی میں راستے میں رو پڑا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں یعنی اردو اتنے شوق سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹیچر ایسا تھا جو بہت اچھی پڑھا سکتا تھا اردو، بڑا اچھا لٹریچر وہ پڑھا سکتا تھا. ایک آدھ اس نے لیکچر مجھے دیا بھی تھا اور مجھے وہ بڑا پسند آیا تھا. تو اس کی کمیونیکیشن سکل بہت زبردست تھی. تو بہرحال میں پھر مجھے ایک افسوس ہوا، میں نے پھر اس چیز کو قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے خود سے ہی اردو پڑھی. اردو کے علاوہ جب اردو کا پیریڈ ہو رہا ہوتا تھا اسی وقت نفسیات کا بھی پیریڈ ہوتا تھا. میری خواہش تھی بی اے میں اردو کے ساتھ نفسیات پڑھنے کی، تو نفسیات اور اردو کا کمبینیشن نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ ایک وقت میں یا تو نفسیات پڑھ سکتے ہیں کوئی اور ساتھ، یا آپ اردو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر مجھے نفسیات چھوڑنی پڑی، یعنی نفسیات کی قربانی دینی پڑی. وہاں پہ بھی میری پریورٹی اردو تھی. تو اردو کا جو پیریڈ نہیں ہوتا تھا، میں نے نفسیات نہیں لی تھی. میں 2 سال پورے 3rd ایئر کے ساتھ، 4th ایئر کے ساتھ، کبھی کبھی 1st ایئر کے ساتھ بھی اور 2nd ایئر کے ساتھ بھی 2 سال میں زبیر عالم صاحب کے پاس نفسیات کی کلاس پڑھتا رہا، جبکہ میں نے نفسیات میرا مضمون نہیں تھا. تو وہ جو کمی رہ گئی تھی ایک اچھے استاد کو سننے کی، جو میرے اندر خواہش تھی ایک اچھے استاد کو سننے کی، وہ زبیر صاحب نے وہ جو میری خواہش جو ہے وہ پوری کی. جو میں چاہتا تھا کہ ایک استاد مجھے ملے، 1 مہینے کے لیے وہ جو رانا عبدالقیوم صاحب تھے انہوں نے وہ خواہش پوری کی. تو اس طرح سے پھر جو ہے یعنی اردو نہیں پڑھی، خود سے پڑھی. اور بھی دلچسپ واقعات ہیں. یعنی اردو کا میرا جس دن پیپر تھا وہ مجھے میں نے وہ کوسچن پیپر خود بنایا اردو کا اپنا. جب میرا 3rd ایئر کا رزلٹ آیا تو اردو میں فیل تھا، حالانکہ میں نے پیپر دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پیپر چیک نہیں ہوا تھا. میں نے اپنے اس ٹیچر کو کال کی کہ سر میرا پیپر چیک نہیں ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پیپر فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ اور وہاں پہ جا کے خود چیک کر لو وہ پیپر. تو وہ میں نے پیپر خود چیک کیا، اس کے جو نمبر بنتے تھے جو مجھے لگتے تھے وہ میں نے لگائے، اور لگا کے پھر وہ میرا جو 3rd ایئر اس طرح سے یہ بی اے کا جو ہے